نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون أفلم يدبروا القول کیا پس تدبر نہیں کیا انہوں نے بات میں ام جاءہم یا آیا ان کے پاس ما لم یأت آباءہم الاولین جو نہیں آیا ان کے پہلے باپ دادا کے پاس ام لم یعرفوا رسولہم کیا نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ پس وہ اس کے لیے انکار کرنے والے ہیں ام یقولون بِهِ جِنَّةٌ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جنون ہے بل جاءہم بالحق بلکہ لایا ہے ان کے پاس حق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ اور ان کے اکثر حق کے لیے ناپسندیدگی کرنے والے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر اتباع کرے حق ان کی خواہشات کی لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ تو برباد ہو جائیں آسمان اور زمین وَمَن فِيهِنَّ اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے بل اتیناہم بذکرہم بلکہ ہم تو لائے ہیں ان کی نصیحت ان کا ذکر فہم عن ذکرہم معرضون بس وہ اپنے ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں ام تسألہم خرجا کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں کوئی محصول یا کوئی خرچہ فخراج ربک خیر پس تیرے رب کی عطا بہت بہتر ہے وہو خیر الرازقین اور وہ بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور بے شک آپ ان کو بلاتے ہیں سیدھی راہ کی جانب وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت کے ساتھ عن الصراط لناکبون وہ
سیدھے راستے سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم رحم کریں ان پر، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور ہم کھول دیں، دور کر دیں جو ان کے ساتھ تکلیف ہے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو وہ لگے رہیں اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور یقیناً پکڑا ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، پس نہ جھکے وہ اپنے رب کے لیے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، نہ گڑ گڑائے، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیا ان پر دروازہ، ذا عذاب شدید، شدید عذاب والا، اذا هم فیہ مبلسون، اچانک وہ اس میں مایوس ہونے والے بن گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورۃ المؤمنون کا چوتھا رکوع آیات نمبر 68 سے لے کر 77 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق کے آخر میں ہم نے یہ پڑھا تھا، قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، کہ اللہ کی آیتیں تمہارے پاس آئیں اور وہ پڑھی گئیں لیکن تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے چل پڑے، تکبر کرنے والے اور نعوذ باللہ قصہ گو کہہ کر تم نے چھوڑ دیا۔ آج کے سبق میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، افلم یدبروا القول، یہ جو میری آیات کو قصے اور کہانیوں کی کتاب یا آیات کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کیا انہوں نے اللہ کے کلام میں تدبر نہیں کیا، غور نہیں کیا؟ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ کہانی تو یہ ہوتی ہے کہ کہانی سنائی، قرآن مجید کا تو یہ انداز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو واقعے کا کوئی نہ کوئی حصہ جو عبرت کے لیے ہوتا ہے تھوڑا سا وہ بیان فرماتے ہیں، اور پھر بات کو دلائل کے ساتھ اور فکر آخرت اور کبھی موت اور کبھی اللہ کی نعمتیں اور کبھی اللہ تعالیٰ موت کے بعد کے حالات سے انسان کو سمجھاتے ہیں۔ فرمایا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قصے اور کہانیاں ہیں، افلم یدبروا القول، انہوں نے غور ہی نہیں کیا اس قول میں، انہوں نے تدبر ہی نہیں کیا اللہ کے کلام میں۔ اگر وہ غور کرتے، اگر وہ تدبر کرتے تو وہ سمجھ جاتے کہانیاں اور قصے تو الگ چیز ہوتی ہیں، اور قرآن تو سراسر درس عبرت ہے، درس نصیحت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالی جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں، یہ تذکیر اور نصیحت کے جو انداز ہیں وہ 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، تذکیر بایام اللہ، اللہ اپنے ایام کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں۔ ایام سے مراد وہ پہلی قوموں کے حالات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، اللہ کا عذاب آیا، تو اللہ تعالیٰ جو واقعہ سناتے ہیں یہ قصے کے لیے نہیں بلکہ تذکیر بایام اللہ، وہ اللہ دن یاد دلاتے ہیں۔ وہ قوم نوح پر دن یاد کرو جب ان پہ عذاب آیا، وہ دن یاد کرو جب قوم عاد پر عذاب آیا، جب قوم لوط پر عذاب آیا، جب قوم شعیب پر عذاب آیا۔ تو یہ قصہ سنانا مقصد نہیں بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرانا مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح شاہ جی فرماتے ہیں تذکیر بآلاء اللہ، کبھی اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ دیکھو تمہیں میں نے بنایا، رزق میں نے دیا، آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بنایا، وغیرہ وغیرہ، یہ ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ آلاء سے مراد نعمتیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
اللہ اپنی نعمتوں کے ذریعے نصیحت کرتے ہیں، جب یہ سب کچھ میں دینے والا ہوں تو پھر میری نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ اور کبھی تذکیر بالموت، موت یاد دلا کر اللہ نصیحت کرتے ہیں، اور کبھی تذکیر لما بعد الموت، موت کے بعد والے حالات اللہ یاد دلا کر۔ تو یہ قرآن مجید تو سراسر نصیحت ہے، اس میں تو قصے اور کہانیوں والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو افلم یدبر القول، انہوں نے تدبر نہیں کیا بات میں، غور نہیں کیا، جو نعوذ باللہ کہہ رہے یہ کہانیاں اور قصے ہیں، غور کیوں نہیں کرتے؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ پیغام آ گیا جو ان کے بڑوں کے پاس نہیں آیا تھا۔ اکثر یہ بھی ہوتا تھا، اور جی ہمارے باپ دادا کے پاس یہ پیغام نہیں ہے، باپ دادا نہیں مانتے تھے، نہیں باپ دادا کے پاس یہ طریقہ نہیں تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ باپ دادا کا دین نہیں ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا وہ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور علاقے سے آتے ہیں اور یہ اہل مکہ آپ کو جانتے ہی نہیں۔ حالانکہ ایسی بات بھی نہیں ہے، آپ کا بچپن مکہ میں گزرا، آپ کا لڑکپن مکہ میں گزرا، آپ کی جوانی مکہ میں گزری، حتیٰ کہ آپ نے ساری زندگی انہی کے بیچ میں گزاری ہے۔ آپ کو دوسرے علاقے سے تو آئے نہیں کہ وہ جانتے نہ ہوں۔ آپ کی صداقت، آپ کی دیانت، آپ کی شرافت، زندگی کا ایک ایک صفحہ، ایک ایک لمحہ ان کے سامنے ہے، پھر کیوں انکار کرتے ہیں؟ تو بار کر فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم، کیا وہ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں؟ فہم لہ منکرون، اس لیے وہ انکار کرنے والے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کے ساتھ کوئی جنون ہے، نعوذ باللہ آپ مجنون ہو گئے ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ قلم میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے محبوب میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ مجنون نہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ بہرحال وہ کیوں نہیں مانتے؟ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ آپ کو مجنون کہتے ہیں؟ بل جاءہم بالحق، اب ان پچھلی ساری باتوں کا جواب ہے جو بھی ہم نے اوپر پڑھی نا، کہ وہ تدبر نہیں کرتے، یا یہ وجہ انکار کی کہ ان کے باپ دادا کے پاس ایسا کلام نہیں آیا، یا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں ہیں، یا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد تھوڑا بلکہ یعنی ان پچھلی باتوں میں سے کچھ بھی نہیں، بات یہ ہے جاءہم بالحق، ان کے پاس کیا آ گیا ہے جی؟ حق آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئیں، وہ اکثرہم للحق کارہون، اور ان کے اکثر حق کو ناپسند سمجھتے ہیں، ان کے اکثر حق کو ناپسند سمجھتے ہیں، اس لیے وہ انکار کر رہے ہیں، ورنہ تو اور کوئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں کلام سراپا حق لے کر آئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں جیسے ہماری خواہشات ہیں، جیسے ہماری تمنائیں ہیں، ایسا کوئی کلام ہو، جیسا کہ سورہ یونس میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبہ بھی کیا، ایت بقرآن غیر ھذا او بدلو، کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں تھوڑی تبدیلی کر دو، پھر ہم مان لیں گے، چل جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ حق بیان نہ ہو بلکہ حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلے، جیسے وہ کہتے ہیں ایسے اللہ کا کلام بھی چلے۔ فرمایا نہیں، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشات کی اتباع کرے کہ جیسے وہ کہتے ہیں ایسے حق بھی بیان ہو، تو لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، برباد ہو جائیں آسمان اور زمین۔ کیوں جی؟ ایک آدمی کہے آج بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہے جی نہیں ہونی چاہیے، ایک کہے جی گرمی ہو، دوسرا کہے جی نہیں جی سردی ہو، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کی مرضی پر چل پڑے، جیسے یہ کہتے ہیں تو نظام چل سکتا ہے جی؟ اللہ نے اپنی مرضی کرنی ہے، جیسا کہ اللہ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ ایک بھی اور الہ ہوتا تو کب سے کائنات کا نظام برباد ہو چکا ہوتا۔
تو کائنات کا نظام صرف ایک اللہ ہی نے چلانا ہے. ایسے ہی کلام الہی بھی ایک اللہ نے اپنی مرضی سے اتارنا ہے. اس میں دوسرے کسی کی رائے اور کسی کا مشورہ نہیں چلے گا، تب ہی حق رہے گا. اگر ہر بندہ اپنی رائے دے تو پھر حق تو نہ رہا. اس لیے اپنی رائے کو حق کے تابع کرنا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام اور ہمارے درمیان ایک فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کی آیات کو سنتے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے، اور اپنی جو مائنڈ ہوتا، جو مزاج ہوتا یا جو ذہن میں بات ہوتی، اس کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر لیتے. یہ ان کے مزاج تھا. ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایک نظریہ پہلے سے بنایا ہوا ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ رسول کی بات اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو بس پھر ذرا کھینچ تان کے اس کو اس کے مطابق لانے کی کوشش کریں گے. آج بھی تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ رسول کی بات کو چھوڑ دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. ہماری یہ عادت ہے. اللہ اس سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر اتباع کرے حق ان کی خواہشات کی، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے حق بھی آ جائے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِمْ، آسمان بھی برباد ہو جائیں، زمینیں بھی برباد ہو جائیں، جو کچھ بیچ میں سب تباہ ہو جائے. بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ، بلکہ ہم ان کے پاس ان کا ذکر لائے. ذکر سے مراد نصیحت. قرآن مجید کیا ہے؟ نصیحت. ہم ان کے پاس نصیحت لے کر آئے. فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، بس وہ نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں. رب العالمین فرماتے ہیں ہم تو نصیحت لے کر آئے، ہم نے تو اپنا پیغام بھیج دیا، لیکن وہ منہ موڑ لیتے، اللہ کے پیغام سے اعراض کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کا وقت نہیں تو پھر اعراض تو ہوا. رب العالمین کا پیغام ہے فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا، کیا آپ ان سے کوئی خراج، کوئی ٹیکس، خراج کریں ٹیکس کو، کیا آپ ان سے کوئی ٹیکس مانگتے ہیں، کیا آپ ان سے کوئی مال مانگتے ہیں اور وہ اس وجہ سے پریشان ہو کر نہیں سنتے اللہ کے کلام کو. ام تسألہم خرجا، کیا آپ ان سے کوئی ٹیکس مانگتے ہیں، کچھ مال مانگتے ہیں. فخراج ربک خیر، پس تیرے رب کا ٹیکس یعنی جو رب نے آپ کو رزق دینا ہے، خیر وہ بہتر ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور سب سے بہتر رزق دینے والا کون ہے جی؟ رزاق آپ کے ساتھ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کسی سے کیا مانگنا، حالانکہ آپ مانگتے نہیں. اصل بات یہ ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ان کو بلاتے ہیں کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہ دعوت صراط مستقیم کی ہے. جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل گیا، یوں سمجھو کہ جنت کی راہ پر چل پڑا. اور جو دوسرے راہ پر چل گیا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. کہا ہماری مثال ایسے ہے جیسے ہم جا رہے ہوں جی دنیا میں. ہمارے پاس کیسے آتا ہے، کئی موقع آتے ہیں، ایک چوک سا آ گیا، ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، دوسرا ادھر جا رہا ہے، دو راستے نکلے نا. کئی دفعہ ہم جا رہے ہوتے ہیں، کسی کے گھر جانا ہے، کسی دوست کے پاس جانا ہے، کسی میٹنگ میں جانا ہے، کسی دعوت پر جانا ہے. ایک راستہ ادھر جا رہا ہے اور دوسرا ادھر جا رہا ہے. تو وہاں ہم سمجھ نہیں آتی کہ اب کس راستے پہ جائیں یا کس راستے پہ جائیں. تو وہاں دو بندے کھڑے ہیں، ایک اس راہ پہ کھڑا ہے، ایک اس راہ پہ کھڑا ہے. ایک اس راستے والا کہتا ہے کہ یہ راستہ ہے جہاں آپ نے جانا ہے، آپ کی منزل کا یہ راستہ ہے. وہ راستہ تھوڑا صاف ستھرا نہیں نظر آ رہا، کٹھن نظر آ رہا ہے، مشکل. محمود صاحب میں تو بہت تلے لگ جاتا ہوں، یہ نہ ہوئی ہے نا بہن تھوڑا کر رہے ہیں. وہ راستہ تھوڑا کٹھن نظر آ رہا ہے.
اور دوسرا حادثہ جو کہتے ہیں دوسرے راستے پہ ایک بندہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے اس راہ پر آؤ، اس راستے پر چلو، وہ راستہ بڑا چمک دمک والا، بڑا زبردست روڈ بنا ہوا، وہ کہتا ہے اس راستے پہ آؤ، بڑا یہ شارٹ ہے، بڑا قریب ہے۔ اب بندے نے وہاں پر فیصلہ کرنا ہے کہ کس راہ پر چلو۔ ایک یہ شخص ہے، یہ شخص بڑا اچھا باوقار، اس کے چہرے سے صداقت ٹپک رہی ہے، جو کہتا ہے یہ راستہ، لیکن راستہ مشکل لگ رہا ہے۔ دوسرا وہ شخص بڑا منحوس، لیکن آگے راستہ بڑا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے۔ ورنہ یہی مثال ہے ہماری، یہ راستہ ہے صراط مستقیم جس کی طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، لیکن اس راستے میں مشکلات ہیں، اس میں جھوٹ سے بچنا پڑے گا، رشوت سے بچنا پڑے گا، سود سے بچنا پڑے گا، حرام خوری سے بچنا پڑے گا، دوسرے کے حق کھانے سے بچنا پڑے گا۔ یہ کٹھن راستہ ہے، مشکلوں والا راستہ ہے۔ دوسری طرف جو منحوس بلا رہا ہے وہ شیطان کا راستہ ہے، راستہ بڑی چمک دمک اور عیاشیاں ہیں، جو مرضی آئے کھاؤ پیو اور جو مرضی آئے کرو، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں، یہ راستہ بڑا فٹ ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو لوگ اس راہ پر چل پڑے، اس کٹھن راہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر، آگے جو ہی جائیں گے راستہ ختم ہوگا، موت آئے گی، یعنی منزل پوری ہوگی، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ وہ سفر جب پورا ہوگا، آگے فرشتے جنت کے گلدستے لے کر ان کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ کٹھن راستہ تو ہو گیا ختم، اور آگے اب سہولت آ گئی۔ اور دوسرے جو اس راہ پر چل پڑے، اس عیاشیوں والے راستے پر، جو راستہ بڑا اچھا لگ رہا تھا، وہ منحوس شخص جو بلا رہا تھا اس راہ پہ چل پڑے، چند دن عیاشیاں کی، سفر کی عیاشیاں تو تھیں، لیکن جو ہی سفر ختم ہوا، آگے فرشتے گرز لے کر اور مار اور پیٹ اور جہنم کے عذاب جب وہ ان کو سامنے نظر آئے گا، اس وقت اس راہ پہ چلنے والا کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش اس فلانے بے ایمان کی بات میں نہ مانتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش وہ رسول والے راہ پر میں چل پڑتا، وہ راستہ مشکل تو تھوڑا تھا لیکن اس راہ پر چل پڑتا تو آج میرا انجام یہ نہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور لوگوں جس راہ پر میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہا ہے یہی صراط مستقیم ہے، اگرچہ یہ کٹھن ہے، اگرچہ اس میں مشکلات ہیں، اس میں پابندیاں ہیں، اس میں اپنے خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، لیکن اس راہ پر چل پڑو، یہی صراط مستقیم ہے، اس کا انجام بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ اس راستے سے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے سے، لَنَاكِبُونَ کنارہ کش ہوتے ہیں، پہلو پہی کرتے مڑ جاتے ہیں، اور اس راستے پہ جب مشکل دیکھتے ہیں نا، کرنی کترا کر دوسرے راستے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، دنیا میں اللہ رحم کرے، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، ان کی تکلیفوں کو اللہ دور کر دے، ظاہر بات ہے جو نافرمان ہیں، جو باغی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑنے والے ہیں، ان کی مشکلات بھی اللہ ہی حل کرتا ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کی تکلیفیں دور کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو لگ جاتے ہیں اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر، یعنی اگر اس راہ پر الٹے راستے پر چلتے ہوئے کوئی تکلیفیں آ جائیں، کوئی حادثات آ جائیں، کوئی بیماریاں آ جائیں، شاید پھر بھی کچھ اللہ کی طرف دھیان کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ کہتے ہیں ہم ان کی تکلیفیں دور کر دیں، پریشانیاں نہ ہوں، پھر تو پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اندھے ہو کر میری نافرمانی پر لگ جاتے ہیں، پھر تو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ جناب کوئی توبہ بھی کرنی ہے، یعنی نہ دھیان ہی نہیں ہوتا۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر اللہ ٹھوکر تھوڑی بہت لگائے بھی اس میں، پھر بھی عاجزی نہیں کرتے، پھر بھی انکساری نہیں کرتے، اور نتیجتاً پھر آخر میں بڑے عذاب میں پکڑے جاتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اگر ہم ان کو عذاب کے ساتھ پکڑیں، یہ عذاب سے مراد چھوٹی تکالیف، کبھی بخار ہو گیا، کبھی بیماری آ گئی، کبھی کوئی چھوٹا موٹا حادثہ آ گیا، تاکہ سنبھل جائیں اور وہ یہ سمجھیں کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، یہ میرے وجود پر بخار کیوں آ گیا، میرے وجود پر حادثہ کیوں آ گیا، اس لیے میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے یہ تھوڑی بہت ٹھوکر اگر ہم لگائیں فَمَسْتَقَانُوا لِرَبِّهِمْ، پھر بھی جھکتے نہیں ہیں رب کے لیے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور زاریاں عاجزیاں نہیں کرتے رب کے سامنے، نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، پھر کھل جاتا ہے دروازہ سخت عذاب کا۔ تھوڑی تھوڑی ٹھوکروں سے اگر نہ سمجھیں پھر آگے انجام بڑا ہولناک ہے، پھر یا تو اللہ کا عذاب دنیا میں آ جاتا ہے یا اور نہیں تو موت تو آ جاتی ہے، پھر آگے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، ہم سخت عذاب کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اذا ہم فیہ مبلسون، پھر مایوس ہونے والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس مایوسی سے پہلے ابھی دروازہ کھلے اللہ کا، توبہ کرو، آؤ اللہ سے معافی مانگو، ورنہ بعد میں تم مایوس ہو جاؤ گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے میری آیات اور میرے کلام میں کبھی غور نہیں کیا، یا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں، یا حضور کو نعوذ باللہ مجنون سمجھتے ہیں، فرمایا ان باتوں میں کوئی بات بھی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ قرآن میں حق آیا ہے اور ان کے مزاج حق بات کو قبول نہیں کرنی چاہتے، جیسے ہم چاہتے ہیں نا اس طرح حق بھی بیان کرے، حق ان کے مطابق چلے، ان کی خواہشات پر، تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے بھی کوئی نہیں ہے، پھر بھی یہ نہیں مانتے، حضور تو صراط مستقیم دکھا رہے ہیں، لیکن جو صراط مستقیم پہ نہیں چلنا چاہتے وہ دوسرے راہ پر چلتے ہیں، پھر ٹھوکریں لگتی ہیں، سمجھ جائیں تو کامیابی ہے، نہ سمجھیں گے آخر میں بہت بڑی پکڑ آنے والی ہے۔